بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین اما بعد۔ سورہ بقرہ کی تفہیم و تشریح کے سلسلے میں ہمیں خیال ہے آج دوسری نشست ہے۔ اس کے ساتھ ہم حاضر ہیں محسن نقوی، اور پچھلی نشست میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ابتدائی آیات کے بارے میں۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 286 اس کی آیات ہیں، اور تقریباً 2.5 پارہ قرآن مجید کا اس کے پر مشتمل ہے۔ اس میں جو بات اہم آپ سے شیئر کرنا تھی وہ یہ کہ اس میں 40 رکوع ہیں، اور ہر رکوع کا ایک علیحدہ مضمون ہے کہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو فسطاط القرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ نام اس کو اس لیے دیا گیا کہ فسطاط کہتے ہیں عربی زبان میں خیمے کو، اور خیمے کا تصور ہمارے وہاں تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا خیمہ ہو تو ہم کہتے ہیں بھئی وہاں پہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ٹینٹ لگا ہوا ہے، یا کہیں رستے میں جا رہے ہیں کسی گراؤنڈ میں کوئی چھوٹا سا وہ رکھا تو وہ خیمہ ہے۔ ہمارے وہاں خیمے کے ساتھ ایک چھوٹے سے اس کا تصور ہے، لیکن بنیادی طور پہ فسطاط وہ ہے کہ جس کو یہودی لٹریچر میں ٹیبرنیکل کہا گیا، یعنی بہت بڑا ایک خیمہ ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا کہ جو انبیاء کے ساتھ قوم کے جو افراد چلتے تھے وہ پورے کے پورے وہاں ٹھہر جایا کرتے تھے، اور اس ٹیبرنیکل کے پاس ہی الٹار بنا ہوتا تھا، یعنی جس پہ خدا کے نام کی گویا قربانی جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کا تو یہ تصور قربانی کا نہیں ہے، لیکن اس کو فسطاط القرآن اس لیے کہا گیا کہ جو احکام مختلف سوروں میں پھیلے ہوئے ہیں تقریباً سب کے سب اس ایک سورہ مبارکہ میں آ گئے ہیں۔ 286 جس کی آیات ہیں وہ تقریباً تمام احکام کا، تقریباً کیا واقعی تمام احکام کا اجمالاً یا تفصیلاً احاطہ کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سورہ قرآن مجید کی اہم ترین سوروں میں ہے، اور اس کو سنام القرآن اور ذروۃ القرآن بھی کہا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی چوٹی۔ چوٹی سے مراد یہ ہوتی تھی کہ چوٹی ایک بلند جگہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے، تو لوگ جو ہیں ظاہر ہے اس کے سامنے بہت چھوٹے محسوس ہوتے تھے۔ جو ہمارے وہاں اردو میں محاورہ ہے کہ اچھا اونٹ اب پہاڑ کے نیچے آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اونٹ جو ہے وہ اپنے کو بہت ہی اونچا جانور سمجھتا ہے کہ میں بہت بلند قامت تو بہت اونچا ہوں، لیکن جب وہ پہاڑ کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو بہت چھوٹی کریچر ہے۔ تو اس لحاظ سے سورہ بقرہ جو ہے وہ ذروۃ القرآن بھی ہے اور سنام القرآن بھی ہے، کہ جو قرآن مجید کا کی ہائیسٹ جو پیک اور سمٹ کہہ سکتے ہیں وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ آمدم برسر مطلب کہ جو پچھلی گفتگو میں بات ہو رہی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور ھدی للمتقین، تو ریب بنیادی طور کے اوپر اس کی ہم نے پچھلی نشست میں وضاحت نہیں کی تھی۔ ریب کا ترجمہ ہماری اردو میں شک کیا جاتا ہے، لیکن ریب کے معنی صرف شک کے نہیں ہیں۔ عربی زبان میں ریب میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تردد ہو گیا کہ یہ چیز ہے بھی یا نہیں ہے،
دوسرا اس میں تہمت کا مفہوم ہے، جس کے ذریعے سے لوگ تہمت لگائیں، جس چیز پر تہمت لگائیں، اور تیسرا حاجت کا اس میں مفہوم ہے۔ یہ تین چیزیں ریب کے اندر داخل ہیں۔ اب اس کی وضاحت کی جائے، یوں ہم کریں کہ لا ریب فیہ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے غیر مسلمانوں کی، یہودی بھی ہیں اس میں، نصارہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کفار اور منافقین بھی ہیں۔ ایک شک انہیں یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں ہے، حضور اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے۔ پھر یہ شک تھا کہ کیا ان کے پاس کوئی فرشتہ آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے۔ تیسرا شک یہ تھا کہ تورات کے بعد گویا ایک کتاب کی ضرورت ہی کیا تھی کہ جو ایک اعتراض تھا کہ جو بھیجا جاتا۔ چوتھا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب سے آدمی ہیں، یتیم آدمی ہیں، تو اگر قرآن مجید بھیجنا ہی تھا تو مکے یا طائف کے کسی امیر کے پاس بھیجتا، یہ ایک ایسے شخص کے پاس کیسے بھیجا گیا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ یہ انہوں نے محمد ابن عبداللہ ارواحنا لہ الفدا نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں، سارے اعتراضات میں قرآن مجید میں آئے ہیں جگہ جگہ کے اوپر، جہاں پہ اب اس کا موقع آئے گا تو پھر ہم وہاں پہ اس کی وضاحت کریں گے۔ یا ایک کہنا یہ تھا کہ کیونکہ بہت سے بزرگ لوگ جیسے جناب سلمان فارسی ایمان لائے ہوا، وہ کہتے تھے کہ یہ پرانی کتابیں جو ہیں وہ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں اور وہ وہی اس کو عربی میں یہ بتا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے وہ تھے جس میں تہمت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شک اور تردد بھی تھا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو ایک ہی لفظ سے ظاہر کیا، سب کے اعتراضات کے جواب دے دی کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ تورات کے بعد اور انجیل کے بعد ایک کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس لیے یہ ذالکہ کی جو ضمیر آئی کہ جو اس میں اشارہ ہے دور کے لیے، وہ ضمیر شان بن جاتی ہے کہ یہ اتنی شان والی کتاب ہے کہ جو اعتراضات اور شکوک تم اس میں تلاش کرتے ہو، پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایسی کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا ریب فیہ، فی حرف ظرف ہے، فی ہے کہ مطلب اس کتاب میں، اس کی حقانیت میں۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فیہ کا لفظ جو ہے وہ اس لیے رکھا کہ ایک تو اس کے کتاب الہی ہونے میں شک نہیں، دوسرے فیہ کے معنی اس کے اندر، یعنی اس کے جو کنٹینٹس ہیں، اس کے جو کنٹینٹس ہیں، جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں شک میں نہیں پڑنا، وہی حقیقت ہے۔ جب شک نہیں ہوگا کسی چیز کے بارے میں، تردد نہیں ہوگا، ریب نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں پھر یقین ہوگا کہ یہ اسی صورت سے ہے۔ تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں طلاب سے اور اپنے پروگرام سے بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جو لفظ جس طرح سے رکھ دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور کسی دوسرے لفظ سے یا ضمیر سے یا حرف سے اس کے معنی جو ہیں وہ نہیں نکالے جا سکتے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ اس میں ہدا جو ہے وہ اس میں مصدر ہے، اور عربی زبان میں 5-6 ہی الفاظ ہیں کہ جو اس پہ آتے ہیں، اس طرح سے استعمال ہو، اس طرح سے آئے ہیں، جیسے ہدا آیا ہے اس میں مصدر کے طور کے اوپر۔ خیر اس سے گفتگو نہیں ہے۔ ہدا کے معنی بنیادی طور پہ ہدایت کے، اور ہدایت جیسا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہے، وہی معنی یہاں ہے ہدن کے، خدا یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کو عوام الناس کے لیے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ
کہ دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا یا آپ کسی سے ملنے گئے یا بیٹھے میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے کہا کہ بھی فلاں صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے مجھے کھانے پہ فرض کے بلائے یا ملاقات کے لیے بلائے، تو آپ نے کہا ہاں ان کا، دوسرے سننے والے نے پوچھا آپ کو ان کا گھر پتہ ہے یا آفس پتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں وہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ مثلاً ایم اے جناح روڈ پہ یا شارع فیصل پہ، کراچی کے حوالے سے بات کر، تو یہ ایک ہدایت ہو گئی جو اس نے آپ کو کی کہ شارع فیصل پہ ہے یا ایم اے جناح روڈ پہ ہے یا فلاں علاقے میں مثلاً گلشن اقبال میں ہے۔ دوسرے پھر آپ نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتا دیجیے کہ وہاں پہنچا کیسے جا سکتا ہے؟ تو اب اس نے اپنے طور پہ کہا کہ دیکھیے بھی فلاں مینی بس فرض کے جاتی ہے، فلاں بس ادھر سے گزرتی ہے، فلاں اسٹاپ پہ آپ ادھر جائیں پھر وہاں سے چلے جائیں، یا یہ کہ آپ مجھے بتا دیے تو میں آپ کو لے چلوں گا۔ اس طرح کی اس نے بات کی تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ رہا کہ میں کس طرح سے پہنچ سکتا ہوں۔ اب اس دور میں اگر اس کی مثال لے لیں، آپ نے کہا نہیں میرے پاس گاڑی ہے، میں گاڑی پہ چلا جاؤں گا، تو انہوں نے کہا بس ان کا علاقہ ٹائپ کیجئے اور گوگل میپ سے آپ پہنچ جائیں، گوگل میپ سے آپ پہنچ گئے، آپ نے کر لیا۔ تیسری صورت یہ ہوئی کہ آپ نے خود اس سے جہاں جانا ہے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی وہاں آپ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوگا، کس طرح سے میں آؤں، کیا راستہ ہے، کیا کہتا آپ فکر نہیں کیجیے، میں اپنا ڈرائیور آپ کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو گاڑی پر لے کر آئے گا اور مجھ تک پہنچا بھی دے گا اور واپس بھی چھوڑ دے گا۔ وہ آپ دیکھیں اس میں تینوں چیزیں جو ہیں ہدایت میں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ راستہ بتا دینا یا منزل کا بتا دینا کہ وہ کہاں ہے۔ دوسرا کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اراءۃ الطریق، یعنی راستے کا بتا دینا۔ تیسرا جو اس کا جز ہے وہ ایصال الی المطلوب ہے کہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچا دینا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ ہدایت مکمل ہو گئی، اور کیونکہ اب آپ کو راستہ بھٹکنے کا یا ڈھونڈنے کا آپ کے پاس چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے کہ راستہ بھول جائیں، ان کا ڈرائیور آئے گا اور لے کے آپ کو چلا جائے گا اور واپس بھی چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح سے منزل کا بھی پتہ لگ گیا، راستہ بھی پتہ چل گیا، اور جہاں پہنچنا ہے وہ بھی پتہ چل گیا۔ اب اس کو آپ پلٹیں اہدنا الصراط المستقیم کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف صراط مستقیم نہیں بتاتے ہیں، بلکہ بھٹکنے کے جتنے ذرائع ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتے ہیں کہ بھٹکنے کا ذریعہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صاحبان نعمت کے ساتھ چلو، صاحبان نعمت کے ساتھ چلو، وہ تم کو منزل مقصود کے اوپر پہنچا دیں گے۔ تم انبیاء کی پیروی کرو، نبی کی پیروی کرو، وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا علم حاصل کرنے کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا علم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی رقم خرچ کرنے کو، اپنے گھر والوں سے دور رہنے کو، بیوی بچوں سے دور رہنے کو، سب چیزوں کو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ گویا مغرب گئے ہیں، یورپ امریکہ گئے ہیں، تو ایک کمرے میں 4 افراد کے رہنے اور اس کی تکلیفیں جو وہ بھی برداشت کر لیں گے۔ اور پھر جب پڑھ لکھ کے کوالیفائی ہو کے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی ڈیفینٹ نالج جو ہے وہ ہم لے کر نہیں آئے، بلکہ جب تک ہم یہاں آئے ہیں، اپنا کورس مکمل کیا ہے، جب اس میں یہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی 15 دن میں، 15 دن میں یہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی اس میں، اور جب ہم نے پڑھا تھا وہ ایک حد تک تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، یا اس میں نئی چیزیں انکارپوریٹ ہو گئی۔ ہدایت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کچھ لوگوں سے کچھ طلب کیے ہوئے،
بغیر کوئی پین آپ کو اور ہمیں دیے ہوئے اعلیٰ ترین ہستیوں کے ذریعے سے ایک ایسے علم کا انتظام کیا ہے لا ریب فیہ، کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وہ ایک سرٹین اور ایک ڈیفینٹ علم ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا، اس کو کہتے ہیں ہدایت، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا ایک کرم ہے کہ جو اس نے کیا ہے اپنی مخلوق کے اوپر۔ اب یہ ہے کہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو جو راستہ ہے اس کی ہدایت کر دی، پہنچانے منزل مقصود تک پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا۔ اب یہ تمہاری بات ہے، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کو قبول کرتے ہو یا اس ہدایت کو ریجیکٹ کرتے ہو، یہ انسان کے اوپر ہے۔ اب یہاں ہدی للمتقین جو کہا گیا، تو یہاں پہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، بعض طلاب نے ہم سے پوچھا، بعض اسٹوڈنٹس نے، کہ جو متقی ہے پہلے سے، جو پہلے سے متقی ہے، اس کی کیا یہ ہدایت کرے گا؟ خود ہی خدا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہدی للمتقین، جو متقی حضرات ہیں ان کی یہ ہدایت کرنے والا، تو وہ جب متقی ہیں تو پھر کیا ہدایت کرے گا یہ ان کی؟ تو یہ تھوڑی سی غلط فہمی پہ مبنی ہے یہ سوال، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہدایت کا اور تقوی کا دونوں کی ابتدا تو ہے کہ انسان اس کو قبول کرے، اس کی انتہا کوئی نہیں کہ ایک مرحلے کے اوپر پہنچ کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اب تقوی کی آخری منزل پہ پہنچ گیا، یا ہدایت کی میں آخری منزل پہ پہنچ گیا، کیونکہ اللہ تبارک تقوی اور ہدایت دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اور اللہ تک پہنچنا جتنا ہم اس سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اب وہ خالق ہے اور میں مخلوق، وہ بہت بلند ہے، وہ اکبر ہے، وہ عظیم ہے، وہ اعلیٰ ہے، اور میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہاں پہ جب سورہ نجم کی تفسیر میں پہنچیں گے انشاءاللہ اس کے مطالعے پہ، تو اس کو ہم اور زیادہ بیان کریں گے، لیکن ابھی ہم آپ کا ذہن قریب کرنے کے لیے سورہ نجم کا حوالہ دیتے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا فرمایا کہ ثم دنا فتدلی حتی کان قاب قوسین او ادنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ قریب ہوا۔ اب یہ قرب الہی کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے قرب الہی جسمانی نہیں ہے جیسے دو جسم قریب ہوتے ہیں، تو دنا فتدلی، وہ قریب ہوا اور اللہ اس سے قریب آیا، حتی کان قاب قوسین، یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ عربی میں یہ ہوتا تھا کہ جب دو لوگ ملتے تھے تو اپنی کمانیں، یہ کمان ہے یہ کمان ہے، تو اس کو یوں ملا دیتے تھے، تو دو کمانوں سے ایک ہی کمان کا فاصلہ پیدا ہوتا تھا، لیکن دونوں کی کمانیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رکھی ہوتی ہیں۔ حتی کان قاب قوسین او ادنی، یا اس سے بھی قریب تر۔ اور انسان اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ او ادنی یا اس سے بھی کم تک فاصلہ یا اس سے بھی قریب کے لیے کوئی لفظ نہیں استعمال کر سکتا تھا کہ کتنا قریب؟ نہیں، یہ انسانی زبانوں کی، عربی ہو یا اردو ہو یا انگلش ہو کوئی اور زبان ہو، یہ اس کی کمزوری ہے کہ جو بندے میں اور عبد میں اور معبود میں، خالق میں اور مخلوق میں جو فاصلہ تمام درجے طے کرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ تو وہ اتنا قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا، اتنا قریب کیا کہ کچھ آدمی دیکھنے والا یہ کہے کہ شاید یہ دونوں متحد ہو گئے، لیکن یہ کہ او ادنی نے یہ بتایا کہ خالق خالق رہا، مخلوق مخلوق رہا، معبود معبود رہا،
عبد رہا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت 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 بزرگ ہے، ارواحنا لہ الفدا، لیکن یہ کہ بعد از خدا، خدا بزرگ ہے، اکبر خدا ہے، اس کے بعد اگر کوئی بلند تر ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ جو ہدا میں اور تقوی میں، متقین کے میں یہ جو ارتقا پایا جاتا ہے کہ آپ قریب ہوتے چلے جائیں، قریب ہوتے چلے جائیں، اس سے قریب نہیں ہو سکتے کہ جو معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ قریب ہوئے تھے، لیکن پھر بھی فاصلہ رہ گیا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، تو یہ حقیقت ہے، لیکن پھر بھی اللہ اللہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ و رسولہ، اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. دوسری جو اس میں بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ متقی ہیں ہی تو پھر اب انہیں ہدایت کی کیا ضرورت؟ تو ایک تو یہ ضرورت ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بک، کسی بھی سبجیکٹ کی بک نکالیں، اور جب وہ بک سامنے لاتے ہیں ہم نے کہا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہ لکھا ہوا ہے فار گریڈ 10، فار گریڈ 9، فار گریڈ 8، 8ویں جماعت کے لیے، 9ویں جماعت کے لیے، 10ویں جماعت کے لیے. تو یہ جو ہوتا ہے کہ 10ویں جماعت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا، اس کا علم حاصل کر لے گا، اس میں اس کے برابر قابلیت پیدا ہوگی. یہ بات نہیں ہے کہ 8th کا ایگزام دے دیا تو 9ویں کی قابلیت پیدا ہو گئی. یہ ان لوگوں کے لیے یہ کتاب کہ جو 9ویں گریڈ کی قابلیت اپنے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو 10ویں گریڈ کی قابلیت اپنے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جیسا بھی ہم نے عرض کیا، تو وہ اس کتاب سے اپنا دامن جو ہے وہ وابستہ کر لیں اور اس کتاب کو پکڑ لیں، کیونکہ یہی ہے کہ جو تقوی کی، ہدایت کی اعلیٰ ترین منازل تک انسان کو لے کر جائے گی اور اللہ سے قریب تک کرے گی. یہاں ہم ایک بات اور اس میں عرض کیے دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تقوی ہے اس کے بنیادی طور کے اوپر معنی یہ وقع سے لفظ ہے، وقاف، اور یا اردو میں جیسے لکھا جاتا ہے، اور وقوع اور وقع، وقایا. وقایا کے بنیادی طور کے اوپر معنی ہوتے ہیں ڈھال جو لوگ استعمال کرتے ہیں لڑتے میں، اس کو وقایا کہتے ہیں. ایسا برتن جس میں لوگ اپنی چیزیں محفوظ کر کے رکھ دیا کرتے تھے، اس کو بھی وقایا کہا جاتا تھا. اور خود جو انسان پہنتا ہے سر کے اوپر لڑتے وقت پہنا کرتے تھے، اس کو بھی وقایا کرتے تھے، یعنی بچانے والا. تو اب بچنا جو ہے دین کی راہ میں، اسی صورت سے جو گھوڑا یا اور جو جانور ہوتے ہیں ان کے سموں میں ایک نال لگائی جاتی ہے. وہ نال لوہے کی ہوتی ہے، وہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ پتھروں پہ اور مختلف چیزوں میں پہ چلے تو اس کے پیر زخمی نہ ہوں. تو ان زخموں سے بچانے کے لیے وہ نال جو استعمال کی جاتی ہے اس کو بھی وقایا کہتے ہیں عربی میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی کیا معنی ہے. اب بچنا کس سے ہے؟ بچنا دو چیزوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں جو منکرات کہلاتی ہیں ان سے بچنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنے سے بچنا ہے. اور بچنا کس چیز سے ہے؟ بچنا اس سے کہ جو جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں نافرمانی سے یا ان کو چھوڑنے سے بچنا ہے. تو یہ دونوں پہلو تقوی میں شامل ہیں کہ اسی کتاب سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس کتاب سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کن کن باتوں پہ عمل نہیں کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کن کن چیزوں سے منع کیا، اور یہ بھی اسی سے پتہ چلے گا کہ کن چیزوں پہ لازماً عمل کرنا ہے اور ان کو ترک کرنے سے، ان کو چھوڑنے سے بچنا ہے۔ تو یہ اس طرح سے معصیت الہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنے کا ایک مینول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑ کے، اپنے اس حسنہ کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے، اور ہدایت کی آخری منزلوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو ایسا سمجھو کہ جیسے راستے میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے، اور وہ تمہارے پیروں کو زخمی کر دیں گے۔ تو اب اس پہ اس طرح سے چلنا بچ کے کہ تم زخمی نہ ہو، تمہارے پیر زخمی نہ ہو، اور تم راستہ کراس کر جاؤ، راستہ پار کر جاؤ، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اسی بات کو ایک دوسری گویا کی روایت میں ملتا ہے، جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب، جو قاری قرآن مشہور تھے اور کہا جاتا ہے کہ سب سے قرآن مجید کے بڑے جاننے والے تھے اور قرأت کرنے والے تھے، ان سے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ کہ تقوی کے کیا معنی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، کبھی تم اب یہ کیونکہ آپس میں دوست تھے اور ہم عصر تھے، تو ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ احترام سے، بہت احترام سے ہر صحابی کا اور اہل بیت کا نام لیتے ہیں، وہ آپس میں دوست تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر، کبھی تم ایسے راستے پہ چلے ہو کہ جس میں بہت زیادہ جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں اور یہ سب ہوں، اور بیچ میں رستہ بنا ہوا ہو؟ کہا کہ ہاں، بہت دفعہ گزرا ہوں۔ تو کہا اس دوران تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو اس طرح سے بچا کے چلا کہ کسی کانٹے میں الجھ نہ جائیں۔ تو حضرت ابی نے فرمایا کہ راہ زندگانی میں گناہوں سے اسی طرح سے بچ کے چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو ہدی للمتقین وہ لوگ ہیں کہ جو گناہوں سے اور جو دنیا کی اٹریکشنز ہیں ان سے بچتے ہیں، لیکن اپنا سفر نہیں چھوڑتے، سفر جاری رکھتے ہیں، اب وہ ان کے بیچ میں سے اپنا راستہ نکال کر، ہدایت کا راستہ نکال کے اور چلے جاتے ہیں۔ یہی حضرت علی علیہ السلام کے اس کا مفہوم ہے کہ آپ کہتے ہیں زندگی کی راہ میں تو کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اور جب کانٹے بچھے ہوئے ہیں تو آپ جب اس پہ چلنا ضروری ہوتا ہے اور راہ بھی پار کرنا ضروری ہے، تو اب آپ یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہاں پہ پیر رکھنا ہے، یہاں پہ نہیں رکھنا ہے، یہاں پہ پھر تھوڑی سی اسپیس ہے، یہاں پہ پیر رکھنا ہے، پھر یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ راستہ بھی پار کر جاتے ہیں اور اپنے کو تکلیف بھی نہیں دیتے، وہ گناہ آپ کو اور وہ رکاوٹیں آپ کو راستہ چلنے سے نہیں روکتے۔ تو ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تو یہ کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ بھی عجیب ہے، اس کی ہم وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک جملہ آپ کی سوچ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ دنیا میں جتنا علم ہے جو انسان کو، بنی نوع انسان کو معلوم ہو چکا اور ابھی معلوم نہیں ہوا، وہ سب کا سب علم اصل میں غیب ہے۔ انسان اس کو دریافت کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کے علم کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، اس کی بنا پر وہ رد نہیں کرتا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے علاوہ کوئی علم موجود نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔